ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ یوں تو سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے تمام چھوٹی سیاسی جماعتوں کو اتحاد کی دعوت دے ڈالی ہے، تاہم اب بھی RLD اور SP میں باضابطہ اتحاد کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق اکھلیش یادو اور جینت چودھری کی ریلی 7 دسمبر کو میرٹھ میں ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ لکھنؤ سے اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے طارق قمر۔ طارق، آپ سے جاننا چاہیں گے، یوپی میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ سماجوادی پارٹی کی طرف سے یہی کوشش ہے کہ تمام جو پارٹیاں ہیں، دوسری پارٹیاں ہیں، ان کو ملا کر ایک پلیٹ فارم کم سے کم تیار کر لیا جائے۔ اسی کڑی میں اب RLD کا نام بھی جڑتا نظر آ رہا ہے۔ ہاں دیکھیے ہنا، ہم بتا دیں تمام ناظرین کے لیے یہ خبر کہ دیکھیے جو RLD اور سماجوادی پارٹی کی انتخابی مفاہمت کا معاملہ ہے تو اس میں بہت زیادہ کسی تشویش کی یا کوئی کسی خدشے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماضی کا جو منظرنامہ ہے وہ بتاتا ہے کہ RLD اور سماجوادی کے جو سیاسی تعلق رہے ہیں وہ بہت خوشگوار رہے ہیں اور بہت مستحکم رہے ہیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ اجیت سنگھ کی رحلت کے بعد RLD کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جینت چودھری نے اب اس کو کہیں نہ کہیں اس پارٹی کو ایک بار پھر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اور سماجوادی پارٹی کے ساتھ مفاہمت کی راہیں تقریباً ہموار ہو چکی ہیں۔ اور دیکھیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ 2 ملاقاتیں دہلی میں ہوئی تھیں اور ایک ملاقات 2 روز قبل لکھنؤ میں ہوئی ہے، جس میں یہ طے ہوا ہے کہ تقریباً جو 36 سیٹیں ہیں ان پر مفاہمت کے امکانات واضح طور پر روشن ہو چکے ہیں۔ اور دیکھیے یہ بھی ہے کہ جو مغرب اتر پردیش کا علاقہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ کسان اکثریت سے ہیں وہاں پر اور RLD کا اچھا خاصا رسوخ ہے وہاں پر، اچھے خاصی شناخت بنا رکھی ہے RLD نے۔ تو دیکھیے 6 سے 10 سیٹیں ایسی ہو سکتی ہیں جس پر سماجوادی پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ RLD کے ٹکٹ پر اسمبلی انتخابات میں اترے۔ تو دیکھیے یہ جو تمام منظرنامہ ہے یہ اپنے آپ میں سماجوادی پارٹی کے لیے، RLD کے لیے بہت خوش کن ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت خوش کن ہے جو یہ چاہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اگر سماجوادی پارٹی کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو ایک بار پھر اکھلیش یادو کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اور بہرحال یہ تو طارق قمر ہم سبھی جانتے ہیں کہ سیاست ہے، یہاں پل پل منظرنامہ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے اور اسی سے ہم اپنے تمام ناظرین کو روشناس بھی کرواتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ طارق قمر آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے۔